بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز تنہا بھی پڑھی جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے۔ پہلے تو اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھ لیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ رکوع نماز کا ایک جز ہے۔ یہاں پر جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے، یعنی رکوع نماز کا ایک جز ہے، لہذا جز بولا گیا اور کل مراد لیا گیا، یعنی صلاۃ یعنی نماز مراد لی گئی۔ رہ گئی بات یہ کہ خصوصیت کے ساتھ رکوع کا ذکر یہاں کیوں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ؟ وہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ یہودی الگ الگ نماز پڑھتے تھے، تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فوائد حاصل ہوں۔ اس لیے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تنہا منفرد بھی نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ جماعت کی مشروعیت کیوں ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخرکار ہماری شریعت کے اندر یہ جماعت کے ساتھ مل کر کے، اکٹھا ہو کر کے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے، ایک امام کو مقرر کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، آخرکار اس کے وجوہات کیا ہیں اور اس میں کیا فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ایک تنہا منفرد طریقے سے نماز پڑھے، تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو نمبر ایک فائدہ تو یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ نمبر دو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہ ہو، اور جماعت میں ایسا کوئی مقبول لے بارگاہ ہو جس کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس جماعت کے اندر کوئی اللہ کا مقبول بندہ موجود ہو کہ اوروں کی نماز اگر نہیں ہوئی تو اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے، اس کے جماعت میں شامل ہونے کی بنیاد پر کیا ہے اوروں کی نماز بھی قبول ہو جائے، اوروں کی نماز بھی ہو جائے۔ تو اس لیے جماعت رکھی گئی ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قرات صحیح نہیں کرتے یا طمانینت اور اعتدال سے رکوع اور سجدہ نہیں کر پاتے، تنہا نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ناقص ہوگی، باطل ہوگی، اور جماعت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو نماز ان کی صحیح ہو جائے گی۔ تو اس لیے تنہا نماز پڑھنے سے بہتر جو جماعت رکھی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والا اور منفرد نماز پڑھنے والا ہو سکتا ہے کہ اس کی قرات صحیح نہ ہو، طمانینت نہ ہو پاتی ہو نماز کے اندر، اور اعتدال کے ساتھ وہ رکوع نہ کر سکتا ہو یا سجدہ نہ کر پاتا ہو، تو تنہا نماز پڑھے گا وہ تو ان کی نماز ناقص بھی ہو سکتی ہے، باطل بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ اگر پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔
کیونکہ جب امام نماز پڑھاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی اقتدا کرتا ہے اور اس کی قرات اسی کی قرات ہوا کرتی ہے، تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور ایک فائدہ یہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کسی شخص پر بے نمازی ہونے کی تہمت نہیں لگائی جائے گی، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اللہ کا فرمانبردار ہے اور کون شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں کہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں قوت اور تقویت ملتی ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد، صحت اور بیماری، خوشی اور غمی اور خوشحالی اور افلاس پر مطلع ہو سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے افلاس کے بارے میں، غمی کے بارے میں، خوشی کے بارے میں، صحت و تندرستی کے بارے میں، بیماری کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ 5 ٹائم جب ملاقات آپس میں کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا دکھ درد کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے کام آنے کے کیا ہے موقع میسر آئیں گے، اور ایک دوسرے کے کام آنے کے مواقع میسر آ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے درد میں وہ شریک ہو جاتا ہے، اس کے غم میں شریک ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے کام آ جاتا ہے، اس لیے کہ پتہ چل جاتا ہے آپس میں کہ یہ کس تکلیف میں ہے یا کس مصیبت میں ہے، تو جبھی تو ہمدردی کرے گا۔ اور جب آپس میں ملاقات ہی نہ ہوگی، آپس میں ملیں گے نہیں، آپس میں اجتماعی نہیں کریں گے، تو ایک دوسرے کا دکھ درد کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو یہ فوائد ہیں، اس لیے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جماعت کو ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں اس لیے مشروع رکھا گیا ہے۔